السلام علیکم ویورز، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے تمام لاء کے سٹوڈنٹس کے ساتھ یا لاء جو گیٹ ٹیسٹ فیس کرنے جا رہے ہیں تمام ویورز کے ساتھ انٹروڈکشن آف ایکویٹی جو ہے یعنی لاء آف ایکویٹی کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا چاہوں گا۔ تو جناب محترم، یہ ایک انٹروڈکشن کے حوالے سے جناب لیکچر میں ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ جو پوائنٹ آف ویو مجھ تک پہنچے ہیں، میں نے اسٹڈی کی ہے، آپ بھی اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ تو آپ سب کو اپڈیٹ کر دوں کہ انگلش میں پیراگراف آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اگر یہ پیراگراف آپ جو ہیں ایگزام میں بھی رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اچھے مارکس بھی ملیں گے، انشاءاللہ آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا۔ اگر آپ اپنا نظریہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں، لیکن 2D پوائنٹ بات کیجیے گا۔ اردو میں انشاءاللہ میں وائس جو ہے نا وہ ریکارڈ کر دیتا ہوں، باقی لیکچر انگلش میں بھی ڈسکس کریں گے تاکہ مینٹلی طور پر آپ لوگ جو ہے اس سوال کو ریڈی کرنے میں آسانی جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے جناب والا پوائنٹ آف ویو کی طرف، جو میری اور آپ کی دونوں کی ایجوکیشنز کے حوالے سے بڑا بہتر رہے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں یاد کروانے سے، پریکٹیکل کرنے سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں دوسروں تک بھی چیز پہنچائیں تاکہ مزید پریکٹیکل کرتے کرتے آپ لوگ ایک بہترین پروڈکٹ بن سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کی طرف۔ تو انٹروڈکشن آف لاء آف ایکویٹی، اس میں ہم لوگ جو ہے تھوڑا ہسٹوریکل ٹچ لیتے ہیں ہمیشہ، تاکہ جو ہے بیک گراؤنڈ تھوڑی بتانے سے آپ کا ایکسپریشن جو ہے نا وہ دوسرے پر لازم پڑے، یعنی جو ایگزامینر آپ کے پیپر دیکھے اسے یہ پتہ چلے کہ بچے نے واقعی اسٹڈی کی ہوئی ہے۔ تو اس ڈسکس کرتے ہیں۔ ہسٹوریکلی جسٹس سسٹم واز بیسڈ آن کامن لا ان انگلینڈ۔ کہتے ہیں اگر تاریخی طور پر ہم لوگ اس چیز کا مطالعہ کریں نا تو جو جسٹس سسٹم تھا اس جسٹس سسٹم کو غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ پرانا جتنا بھی جسٹس سسٹم تھا انگلینڈ کا، جناب اللہ اس کی بیس کیا تھی؟ کامن لا تھی۔ کامن لا کے چلتے ہوئے یہ لوگ اپنے تمام جو ہے فیصلہ جات کو یقینی بناتے تھے۔ اب مزید اس میں جب تھوڑی سی اپڈیٹ کیا گیا، تھوڑی سی جناب اللہ اس میں ایجوکیشن کیا آ گئی یا دیگر پوائنٹ آف ویو کو دیکھا گیا، اب اس میں کیا بوجھڑ بچا جس کی وجہ سے ایکویٹی جو ہے وہ بک جو ہے ایک قانون کی شیپ میں جناب اللہ ظاہر ہوتی ہے۔ مزید پڑھتے ہیں۔ Here it will be fair to mention that common law was suffering from some defects۔ اب یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اس بات کی انہوں نے نشاندہی کی کہ جناب محترم جو یہ فیصلے کیے جا رہے تھے کامن لا کی بیس پہ، ان لوگوں کے فیصلے جو ہے یہ لوگ جو ہے ان سے مکمل طور پر 100% انصاف کے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ جناب اللہ یہ سسٹم جو ہے پرابلمس فیس کر رہا ہے، اور یہ پرابلم بھی چھوٹی موٹی نہیں ہے، کچھ پرابلمس ہے جس کی بنا پر لوگوں تک انصاف کی رسائی اور حقیقی مقام تک پہنچنا مشکل ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، مزید اس میں جناب بہتری کے حوالے سے جناب اللہ کوشش کرنا شروع کر دی۔ اب کہتے ہیں کہ ڈیو ٹو دوز ڈیفیکٹس، اب ان ڈیفیکٹس کی وجہ سے یعنی ایک جو ہے نقائص کی وجہ سے جو کہتے ہیں آگے several that could not be enforced and consequently many wrongs could not be readdressed۔ آپ کہتے ہیں جی ان نقائص کی وجہ سے یعنی ان غلطی کی بنا پر جو ان میں تھیں یا تھوڑی سی کمی تھی، ٹھیک ہے نا، تو جو حقوق کا نفاذ تھا وہ جناب اللہ اس کو حقیقی عملی جامہ پہنانا ممکن نہیں تھا۔ اور نتیجہ کیا ہوتا تھا ان غلطی کی وجہ سے؟ نتیجہ یہی ہونا کہ جناب اللہ جس فیصلے کو حقیقی شکل دینی ہوتی تھی جناب اللہ وہ ان تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ تو پھر انہوں نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا کہ اس میں مزید بہتری کے لیے جناب اللہ غور و فکر کیا جائے، اور جناب اللہ ایسے جو ہے پوائنٹ آف ویو کو نومینیٹ کیا جائے جو جناب اللہ لوگوں کے اس معاملے کو حق کی طرف جو حقیقی نظام جو انصاف پر مبنی ہو اس پر جناب اللہ عملی جامہ پہنایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا جو ٹو سالو دوز پرابلم، ان تمام نقائص کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ رعایا کو انصاف نہیں مل رہا تو انہوں نے ان نقائص کو اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، ان پوائنٹ آف ویو کو، اور انہوں نے کیا کیا اس پر جو ہے نا وہ ایک ریسرچ شروع کر دی۔ اب مزید اس میں کیا لکھا ہے کہ جناب مزید فرماتے ہیں کہ ڈفرینٹ لیگل پرنسپلز ہیڈ بین ایوولوڈ ڈیورنگ اے لانگ پیریڈ آف انگلش کورٹ سسٹم۔ اب یہاں پر کیا ہوا، تھوڑا سا ٹائم تو ان کو لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ٹائم تو لگا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ انگریزی عدالتوں میں جو انصاف کا جو پیمانہ ہے اس کو جناب اعلیٰ حقیقی عملی جامہ بنایا جائے، یعنی لوگوں کو جو صحیح معنوں میں انصاف ہے
وہ فراہم کرنا چاہیے، اور انہوں نے کافی ٹائم لیا ان چیز کو کلیئر کرنے کے حوالے سے. اینڈ دوس لیگر پرنسپلز ور فائنلی نو ایز ایکوٹی. اب یہاں ہوا کیا کہ ان لوگوں نے پھر کچھ پوائنٹ آف ویو کو ریز کیا اور کچھ اصولوں سے بنی قواعد والی جو ہے نا وہ ایک شکل تشکیل دی. مین ٹو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر انہوں نے کچھ قواعد و ضابط جو ہے نا وہ بنائے، کچھ پرنسپلز آف لاز بنائے، اور ان پرنسپلز لاز کے راہ چلتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا، مڈ وے ایک بہترین رستہ جس سے لوگوں کو انصاف مل سکے. اور اس میں یہ تھا کہ جو پہلے ماضی میں یہ لوگ جسٹس سسٹم میں جو غلطیاں کرتے تھے کامن لا، کیونکہ ہر چیز کا نچوڑ جب وہ کامن لا پر نہیں تھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، پھر مزید سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے لیگل پرنسپلز بنائے. اور آج وہ تمام پرنسپل جو قانون بنائے گئے ہیں وہ ایکوٹی کے طور پر لوگ پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کیا پس منظر آپ کے پاس آیا کہ ایکوٹی جو ہے یہ جناب اعلیٰ جو ہسٹوریکل اگر ہم لوگ جو ہیں سسٹم کو دیکھیں تو اس کی بہتری کا نام ہے. تو کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جب لوگوں کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تھا، پنچایتوں سے انصاف نہیں ملتا، تو لوگ کنگ کے پاس چلے جاتے تھے اور کنگ کو اپنا مسئلہ جو ہے وہ سناتے تھے. تو کنگ اس میں کوئی درمیانی رستہ بھی اختیار کر لیتا تھا جس سے بوتھ آف دی پارٹیز کو جناب اعلیٰ وہ یہ ہوتا تھا کہ نقصان تلافی ہونے سے جو ہے وہ کنگ بچا لیتا تھا. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ کنگ کے پریشر سے حقیقت وہ اگل دیتے تھے، اور کچھ اس طرح کی چیزیں نامینیٹ ہوئی. تو پھر کیا ہوا کہ ایکوٹی نام کی چیزیں ہیں. پہلے تو ایکوٹی کے حوالے سے کامن لا کی جانب سے یہ ایک ایکشن تھا کہ جی یہ جو ایکوٹی ہے یہ کامن لا اور رولز ریگولیشن کے حوالے سے اس کے خلاف ہے. بعد ازاں اس میں پھر یہ تشریح کی گئی کہ یہ جو ایکوٹی ہے یہ کسی رولز کے خلاف نہیں ہے، بلکہ رولز کو بہتر بنانے اور لوگوں کے انصاف کے پیمانے کو عملی جمع پہنانے اور حقیقی جو انصاف کو جناب اعلیٰ نقطہ نظر کو منظر عام پر لانے کے حوالے سے معاملات ہے. تو مزید جو بھی اپڈیٹس ہوگی انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ شیئر کی جائے گی. یہ تھا جناب اعلیٰ آپ لوگوں کے پاس جناب اعلیٰ انٹروڈکشن آف لا ایکوٹی کا. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں، القرآن الکریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. دیکھیں القرآن الکریم جو ہے آپ کے پاس ون آف دی گریٹ سورس آف ریسرچ پیراڈائز، آپ پیراڈائز کو تلاش کر سکتے ہیں. پیراڈائز کے لیے جناب اعلیٰ قرآن پر آپ کا پریکٹیکل ہونا ضروری ہے، اور پریکٹیکل تبھی ہوگا جب آپ اس کو سمجھ سکیں گے. تم میں سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سیکھنے سے مراد یہ تھا کہ اس میں جو ایک ایک ورڈ ہے اس ورڈ کو آپ لوگ جو ہے سمجھیں اور اس پر پریکٹیکل کریں، خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور انسانوں کی زندگی کے حوالے سے تم سے پہلے لوگ اور بعد کے لوگوں کے حوالے سے اس طرح کہ اللہ نے کہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہم سے پہلے جو جنریشن تھی، پہلے انبیاء کرام آئے، ان کی جو مسلمان جو بھی امت تھی ان کے حوالے سے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نومینیٹ کی ہے. یہاں پر کچھ لیمٹس اللہ تعالیٰ رکھے ہیں ہمارے لیے، حدود وغیرہ رکھی ہیں، ان حدود کو پڑھنا ہے اور ان تمام چیزوں کو پڑھنا ہے اور پھر اس پر پریکٹیکل کرنا. اللہ قرآن میں جب فرماتے ہیں اے زمین والو تمہاری کوئی اوقات نہیں، ہاں مگر تم قرآن کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کرو. یہ رستہ تب